بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ نحل کی آیت 98۔ پھر جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک طرف تو شیطان کے خطرے سے آگاہ کیا ہے اور دوسری طرف اس خطرے سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ وہ کہ اس موقع پر اللہ نے صرف قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر کیا ہے کہ جب تم قرآن کی قرأت کرنے لگو، قرآن مجید پڑھنے لگو تو تمہیں اللہ کی پناہ حاصل کر لینی چاہیے شیطان کے شر سے۔ تو اس مقام پر یہ بات اس سے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید وہ ذریعہ ہے کہ جس سے انسان ہدایت پاتا ہے اور جس کے ذریعے سے انسان کامیابی کا راستہ پا کر اس پر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر جو ہدایت کا منبع ہے، اگر اس ہدایت کے منبع کے حوالے سے ہی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، یعنی آدمی جو ہے اسی جگہ سے بھٹک جائے، تو پھر کہیں اور سے ہدایت پانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی جو قرآن کے راستے پر آ کے، یعنی قرآن کے ذریعے سے وہ کسی اور سمت میں نکل جائے، کسی غلط کی طرف چلا جائے، جیسے اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی اسی قرآن سے بہت سے لوگ جو ہیں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سی ہدایت بھی پاتے ہیں، مگر وما یضل بہ الا الفاسقین۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے۔ ہر ایک گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ گمراہ ہونے کی بات کیا بتائیے؟ فاسق کی بات بتائیے، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فاسق جو ہوتا ہے اس کا معاملہ، اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر جو بات اہل ایمان کو بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ آخر اگر ایک چیز سے ایک آدمی جو ہے غلط راستے پہ جا رہا ہے، ایک صحیح راستے پہ جا رہا ہے، تو صحیح راستے والے کو یہ بہرحال دیکھ کے چلنا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں، کہ ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی کہ انسان جب قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر بھی دیکھتے ہیں نا، جیسے پہلے سب باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں اپنی جگہ پر، اور کہیے کہ یکسوئی بھی اس طرح ہے۔ ادھر نماز کی نیت باندھی اور ادھر جانے کے در سے کون کون سے خیالات آنے شروع ہو گئے، اور انسان کہاں چلا گیا، اور کون کون سی باتیں جو کبھی نہیں آتی وہ بھی آنے لگتی ہیں، اور پتہ بس چل پڑتا ہے ایک معاملہ۔ تو یہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان متحرک ہو گیا ہے، یعنی شیطان نے انسان کے خیالات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، جو جہاں پر اسے فوکس تھا اس کو ہٹانے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ تو وہ کام کرتا ہے، تو نماز میں بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے معاملے میں بھی یہاں بھی اس کا معاملہ ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل نہ کرنے پائے، یعنی اس معاملے میں وہ متحرک ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس نے کیا بات کہی ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تو صراط مستقیم پر بیٹھوں گا آپ کی۔ اللہ سے کہا میں تمہارے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور یہاں سے بیٹھ کے کیا کروں گا؟ بلانا تو نہیں ہے اسے، جو آ جائے انہیں وہاں سے ڈائیورٹ کرنا، بھٹکانا، وہاں سے ہٹانا، ادھر ادھر کر دینا، منتشر کر دینا، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو قرآن تو صراط مستقیم تو اصل یہی ہے، اسی کے ذریعے سے تو ملتی ہے انسان کو، اسی میں تو صراط مستقیم بتائی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ انسان اس خطرے میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا اسے ہدف بنا کر اپنی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں بتائی ہے، جو چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے، وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ انسان اس فکر میں اندیشہ ناک ہو، پریشان ہو، اور اس میں کوئی اور کوشش اس کے سامنے ہو، اسے چونکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو اسے نظر بھی نہیں آتا ہے اور جو اس کے خیالات پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس سے انسان جیسے کہا کہ اس کے جسم میں خون کی طرح جو ہے موجود ہوتا ہے، دوڑتا ہے، اس طرح سب کام اس کر سکتا ہے، گو کہ اسے اختیار کوئی نہیں ہے، مگر وہی وسوسوں کی بات ہے، اپنی دعوت کو پیش کرنے کی بات ہے۔ تو اس خطرے سے بچنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بتائی کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جو بات ہے اس میں کہا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے لیے جو ہمارے سامنے آئے وہ کیا ہے؟ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کے ذریعے سے انسان شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ
حاصل کر لیتا ہے ان الفاظ کے ذریعے. خود اللہ نے تعلیم دی ہے. تو جس نے تعلیم دی، جو پناہ دینے والا ہے، وہ کہتا ہے بھائی آپ آ جائیں. جیسے اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی فلاں کام، اچھا آپ آ جائیں میرے پاس، اس کا مطلب آپ کا کام ہو گیا، پکا ہو گیا کام، مسئلہ کوئی. جب یہ کہہ دیا آپ میرے پاس آ جائیں، صبح آ جائیں، شام آ جائیں، کام جو ہے اس طرح، تو انسان مطمئن ہو جاتا. حالانکہ انسان کے معاملات تو پھر بھی پھنسے ہوئے ہیں، اس کو اختیار نہیں کیا ہو جائے کب تک اس کے ساتھ معاملہ. اللہ جب کہہ دے پھر تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو معاملے کے انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے خلاف کرنے والا ہی نہیں ہے. تو اس پر تو اعتماد، ایمان، یقین اس درجے کا. تو جب یہ بات ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ انسان جب ادھر جائے گا تو بچے گا. لیکن معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کوئی روا روی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف الفاظ کا بے سوچے سمجھے کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ انسان کا دل سے اس بات کا چاہنا ہے، دل سے اس بات کا چاہنا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے، یہ احساس ہو جائے، تو پھر اس احساس کو بڑھا کر اور پھر جو ہے شیطان سے بچنے کے کام کرنے. یعنی معاملہ جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پیش کر دیتا ہے. اہل ایمان کی ایک صفت اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے کہ جیسے ہی کوئی شیطانی خیال انہیں چھو جاتا ہے ویسے وہ چوکنا ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چوکنا ہونا ہے، یہ جو اندر سے ایک کہیے کہ احساس کا پیدا ہو جانا ہے یہ انسان کا، تو یہ کھٹک کا ایک جو احساس ہو جانا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کہیے کہ اس کے لیے رہنمائی ہے. اب انسان اس کھٹک کو محسوس کر کے سمجھتا ہے بات گڑبڑ ہو گئی، غلط ہو گیا یہ کام، یعنی شیطانی کسی اس سے وسوسے سے کام ہو گیا ہے. تو اب اگر وہ اس پر کو ٹھیک کرے تو ظاہر سی بات ہے معاملہ ہوگا. لیکن اگر وہ اس کھٹک کو سلا دے اور اس کی پرواہ نہ کرے تو بہرحال پھر وہ اس راستے پہ چلا جاتا ہے. تو یہ انسان کے اندر کی بات ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے. اگر وہ چاہے گا تو اللہ بچائے گا. تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ تمہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کے ذریعے سے، یعنی اس کے ذریعے اللہ کی پناہ جو ہے حاصل کرنی ہے. تو اس میں یہ بات ہوئی ہے قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے. اس کے آداب کی بات یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے تو پہلی مرتبہ میں اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس میں مختلف لوگوں نے اس میں فقہاء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے کہ سنت ہے، یعنی پڑھنا ضروری لازم ہے. اور اس کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہے. تو بہرحال یہ کرنا ہے، اس بحث میں پڑھے بغیر کی سنت ہے کہ واجب ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے. البتہ یہ بات اس طرح ہے کہ جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو پہلی مرتبہ میں پڑھ لیتا ہے، پھر جب تک وہ پڑھتا جاتا ہے بس آگے جو صورتیں پڑھتا ہے، نئی صورتیں آتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتا ہے شروع، یعنی صورتوں کے درمیان فصل کی یہ صورت بھی ہے. تو اس اعتبار سے اسے، لیکن جب کسی کام میں مصروف ہو جائے اور پھر دوبارہ پھر پڑھنا شروع کرے تو پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ بعض روایات سے بات سامنے آ جاتی ہے کہ بعض اوقات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، کبھی نہ پڑھنے کی بات بھی آئی ہے. تو اس طرح سے یہ ایسا نہیں کہ اگر کبھی آدمی بھول گیا یا نہیں پڑھا تو وہ مجرم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی بات یہ تو اللہ کی طرف سے بات ہے کہ ایسا اسے کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے ماورا سمجھے یہ گناہ کی بات ہے. یہ اس کے اندر جو ہے گویا کہیے کہ وہ اپنے آپ کو گویا اس خطرے کے اندر مبتلا کر کے اور اس کا شکار بننے کی بات کر رہا ہے. تو یہ اس کے معاملے میں. اچھا، صرف قرآن مجید کے جیسی بات آ رہی ہے، قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے ہی بات کی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. لیکن شیطان کے شر سے تو ہمیں ہر موقع میں بچنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہے، کسی کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ کہ کہیں اور ہم اس کو بھی پڑھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے، غصے کی جو غیر معمولی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تیش اشتعال کا معاملہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے کہا ہے. تو اس سے یعنی اس کی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کے مواقع پر بھی پڑھنے کی بات سامنے آتی ہے. باقی اور کوئی کتاب پڑھنی ہے اس کے لیے اس طرح کی بات تعلیم اس طرح نہیں ہے. لیکن انسان کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ وہ یہ عام حالات نہیں پڑھتا ہے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے ہی کوئی ذہنی طور پر کوئی ایسی یعنی خیال کو اس کے دل میں آتا ہے کہ جو جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شیطان کی طرف سے، اسے ہی پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بھی تعوذات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ سے مروی ہیں، آپ نے بتائے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اس طرح آپ نے بتایا ہے. تو غرض یہ کہ یہ انسان کو اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے اور یہ تب وہ اللہ کے پناہ میں آ کر شیطان کے شر سے بچتا ہے. آگے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جب آگے پڑھا تو اب یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے
ظاہر ہے اس کے پاس کوئی اقتدار تو ہے نہیں، سلطان یعنی کوئی اقتدار، اس کا کوئی زور زبردستی کوئی اس کا ان پر نہیں چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بھروسہ بھی کرتے ہیں اس پر، یعنی سے وابستہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نہیں چلنے کا سوال نہیں ہے۔ تو آگے کہا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی کمزوری جو ہے یعنی شرک کرتے ہیں، اسی طرف نکل جاتے ہیں تو اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی شرک کرنے کا مطلب اللہ کو مان کے اس کے ساتھ دوسروں کو ملا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے ادھر، یعنی چلو کچھ تو مجھے میری طرف بھی آتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ مشرک کے ساتھ اللہ نے اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر وہ شیطان کے ساتھ کا بھی اس کے گویا کہیے کہ ہاتھ چڑھ جاتا ہے، اس کے ہاتھوں وہ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کے ساتھ وابستہ رہنا، یہ اللہ سے یہ دعا کرنا، پھر انسان جو ہے شیطان کے شر سے بچتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو اسی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ سے تعلق اس طرح ان کا موجود نہیں رہتا، تو پھر وہ شیطان کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، پھر معاملہ ان کا اس طرح ہوتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں، یعنی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کے حوالے سے بات جو ہے، ایک تو بات یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی کتاب توریت موجود تھی یعنی نازل کی تھی بنی اسرائیل کے درمیان، پھر اس کے بعد انجیل ہے، پھر قرآن مجید کی بات آتی ہے، تو مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے بھائی جب ایک کتاب تھی تو یہ دوسری کتاب کی کیا ضرورت ہے، یعنی ایک تو بات یہ، اب یہ بات کہ وہ کتاب اس طرح محفوظ نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک تو بات یہ ہوتی۔ پھر اسی میں یہ بات بھی سامنے آتی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے یہودی یعنی اس وقت وہ یہودی تھے نا اس کتاب کے حامل، لہذا ان کی جو بات تھی یا ان کے جو عمل تھا اس سے لوگ ناپتے تھے یہی توریت میں بھی ہوگا۔ جیسے آج بھی ہم کو ابھی دیکھیں تو مسلمان تو قرآن کی بات سمجھے گا اسی کی بات ہے یہ، حالانکہ اگر ایسے بھی باتیں ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں، تو اس وقت جو ان کا معاملہ تھا انہوں نے تو پہلی تحریف کر رکھی تھی، معاملات میں بگاڑ کیا ہوا تھا، تو اس اعتبار سے وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، پہلے یہ تھا اب یہ بات آ گئی اس کے اندر، اللہ کی بات ہے تو کیسے یہ بدل رہی ہے، ایک تو بات یہ اس طرح سے کرتے تھے۔ پھر دوسری بات اس کے اندر یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے احکامات نازل کیے ہیں اور مختلف چیزیں بیان کی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ایک مقام پر ایک انداز سے آ گیا، پھر دوسرے مقام پر وہی واقعہ آیا، اب اس کی کچھ اور تفصیلات آ گئی سامنے، اس کا انداز بدل گیا، اس کے الفاظ بدل گئے، تیسرے مقام پر پھر تیسرے انداز میں یہ بات آ گئی، اس طرح سے معاملات آتے ہیں۔ پھر احکامات کی تدریج بھی سامنے آتی ہے، جیسے شراب کے معاملے بھی پہلا حکم آ گیا سورہ بقرہ کے اندر، پھر دوسرا حکم آ گیا، بلکہ اس سے پہلے ہی بات آئی تھی جب ہم پیچھے پڑھ کر آئے جس نے بات تھی کہ اس سے لوگ پاک رسمی بنا لیتے ہیں، سورہ نحل کے اندر ہی بات آ گئی تھی ہمارے سامنے، تو اس میں یعنی اشارہ ہے اس طرف کہ وہ پاک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے آہستہ آہستہ جو ہے اس طرح تدریجاً یہ احکامات نازل کیے، وہ کہ سورہ نحل تو مکی صورت ہے، مکے میں تو یہ تدریجی والی بات نہیں آئی تھی ابھی کہ احکامات کے نفاذ کا معاملہ ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ بات تو ہے کہ تدریجاً چیزیں آئی ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے سوچ سوچ کے بتاتے ہیں، یعنی آج ایک بات کی ہے کل اسی کے اور آگے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر یہ کتاب ہوتی تو اللہ تو پوری بات بیک وقت کہہ دیتا، اللہ کو کیا مسئلہ ہے سوچنے کا، اللہ کے پاس کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ان کا کہنا تھا وہ یہ بات کرتے تھے، اس پر جو اعتراضات کر رہے تھے کہ یہ گویا کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کسی سے پوچھ کر آتے ہیں یا خود ہی کچھ کرتے ہیں، یہ تو یہ جو ہے یہ تو بشری کمزوری کی نشانی ہے کہ آج ایک بات آ رہی ہے کل دوسری آ رہی ہے، کل آج اتنی آ گئی پھر آ گئی، ایک قصہ ایک ہی دفعہ بیان کر کے ختم ہو جاتی بات، یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جوابات دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے تم خود گھڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون، اصل بات کیا ہے ان میں سے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مقصد کیا ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ بتائی قل، آپ ان سے کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پہلی بات کیا بتائی، ان سے کہو
کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے. یہ اللہ تعالیٰ اس کی بات جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے تدریجاً جو نازل کیا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے. تو پہلی بات تو اس کے اندر یہ روح القدس کی بات کی. روح القدس پاک روح، اس سے مراد کون ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا بھی ایک اصطلاحی لقب جو ہے ان کے لیے استعمال ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے. ویسے روح القدس کی اور بھی بات ہمارے سامنے پیچھے، یعنی پاکیزہ روح تو کبھی اس کے لیے اور بھی بات کی ہے، لیکن یہ خصوصیت سے انہی کے لیے جب کبھی بات آتی ہے اس طرح کے اس کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس وقت کون مراد ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ خطاب ہے، لقب ہے یہ. تو یہ بات بتائی کہ ایک ایسی روح جو کہ مقدس ہے، روح القدس، یعنی ایسی کہ اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرتی، کوئی کمی بیشی، کوئی ایسی چیز، کوئی کذب اور افطرا، یعنی اس سے کوئی جو پاکیزہ کہتے ہیں بڑے بڑے بھائی یہ تو اتنے نیک آدمی ہیں، تو گویا آدمی کہنا ہے مطلب کیا ہوتا ہے، ان سے تو آپ کسی گناہ کی کسی غلط بات کی توقع ہی نہیں کر سکتے. تو وہ تو انسان کہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ روح القدس انہیں خطاب دیا ہے تو یہ بات اس میں بتا دی گئی کہ اس نے کوئی امکان نہیں ہے کہ غلطی کوتاہی کسی قسم کی. تو پہلی بات تو یہ گئی. دوسری بات یہ بتائی کہ بتدریج نازل کیا ہے، اس کو بتدریج نازل کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ اس کو بتدریج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھیجا ہے. اب اس میں یہ جو بتدریج کا معاملہ ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات جو ہے آنے میں دیر کی جا رہی ہے، معاملات ہے، کوئی نفس کی بات ہے جیسا کہ تم اپنی نادانی سمجھ رہے ہو. اس کی وجہ پہلی وجہ کیا ہے کہ انسان کی قوت فہم اور قوت اخذ، یعنی جو اس کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی پہلی نازل، پھر کیا آیا؟ فطرت الوحی کا زمانہ آیا. تھوڑا سا وقت کیا آیا اس میں؟ وحی کا آنا رک گیا تاکہ اس میں وہاں پر وہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو جائے، وہ چیز پیدا ہو جائے. تو یہ اس کی قوت اخذ کا معاملہ بھی ہے کہ وہ کتنا کس وقت میں سمجھتا ہے. بیک وقت ساری بات سمجھ لے گا نہیں سمجھے گا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. پھر اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے، ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے. تو اس اعتبار سے یہ بات کہ جب جس موقع پر جس طرح کی چیزیں درکار ہیں، یعنی ایک تو یہ چیزیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے ابھی کوئی معاملات حالات آ گئے، اللہ نے کسی نبی یا قصہ جو ہے بالکل ویسے ہی انہی حالات کے مطابق وہاں پر نازل کر دیا اور اہل ایمان کو اس سے بڑا حوصلہ ہو گیا، اس سے بڑا حوصلہ ہو گیا. اللہ نے اس کے بین السطور نے سارے پیغامات دے دیے. تو کہا ہے یہ یہاں تو لیثبت الذین آمنوا کہا ہے، وہاں پہ کیا لنثبت بہ قلوبکم، کہ تمہارے دلوں کو جو ہے مضبوطی کہ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتا ہے. اور پھر اسی اعتبار سے یہ بھی ہے کہ اس کی جو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مصلحت مزید کیا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کی ضروریات سامنے آتی جائیں، کوئی مسئلہ سامنے آیا اللہ نے وہ چیز اس وقت اس موقع پر نازل کر دی. اگر پہلے سے جیسے اب یہ بات آئے، جیسے اب یہ بات ہمارے سامنے آگے کی آ رہی ہے اس موقع پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو 3 مقامات، یعنی پہلے ایک بات کہی، پھر دوسری گئی، پھر تیسرے درجے میں جا کر اسے اللہ نے مکمل طور پر حرام کر دیا. اب اگر یہ پہلے یہ بتا دیا جاتا، قرآن پہلے ایک ساتھ نازل ہو گیا، بھائی دیکھیے آپ دوسرے سال کے اندر سن 2 ہجری کے اندر ایسا کریں گے کہ آپ جو ہے اس کی مذمت کریں گے صرف اس کی کہ یہ اچھی چیز. سورہ بقرہ نازل ہوئی، اس میں بات آئی. پھر آپ اور مزید 2 سال کے بعد جب سورہ نساء نازل ہوگی تو اس کے اندر جو ہے ایسا ہوگا کہ پھر آپ کہیں گے کہ بھائی نماز کی حالت میں اس طرف نہ جاؤ، یعنی نشے کی حالت میں نماز کی طرف مت جاؤ. اسی بات کی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا، یہ بات پھر جا کے آخر میں سورہ مائدہ کے اندر یہ جو ہے حرام ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ بات پہلے سے آ جائے ایک ساتھ ہی تو یہ اس کا کوئی محل ہی باقی نہیں رہتا. یہ تو پتا ہے کہ اس موقع پر یہ بات آئی ہے، پھر دیکھو بھائی ابھی یہ بات آ گئی، اب اندازہ ہو رہا ہے کچھ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر دوسرے موقع پر جب دیکھا معاشرہ جو ہے اپنے اس مقام تک آ گیا ہے، وہ چیزیں ہو گئی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کردار سازی ہو رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے. یعنی پورا معاشرہ تیار کیا جا رہا ہے، ایک آدمی 10 آدمی یعنی جو اپنے اعلیٰ معیار پر موجود ہیں پہلے سے، لیکن پورے معاشرے کو لے کے ساتھ چلنا ہے، سب کے لیے بات ہو رہی ہے یہ. پھر اسی طرح سے وہ معاشی اصلاحات ہیں، کب جا کر جو ہے سود کو حرام قرار دیا گیا، پابندی لگا دی گئی، فتح مکہ کے بعد یہ معاملہ سامنے آتا ہے.
تو غرض کہ تدریج اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کب کیا احکامات نازل کرنے ہیں. پھر اسی طرح سے جیسے کہ ایک موقع پر انہوں نے کہہ دیا بتاؤ یہ بنی اسرائیل کے یہ مصر آنے کا کیا سبب ہوا, سورہ یوسف پوری اللہ نے اسی وقت بیک وقت نازل کر دی. اور ایسا گویا کہیے کہ منہ بے ان کے تماچا رسید ہو گیا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا حال. جیسے برادران یوسف کا تھا معاملہ ایسے ہی تمہارا یہ معاملہ ہے, اور بالکل چسپاں کر دیا اس کو ان حالات کے اوپر, آپ وہ صورت نازل کر دی. اب اگر پہلے سے موجود ہوتی ظاہر سی بات یہ تو اللہ کی حکمت ہے یہ, اور اس سے مسلمانوں کو جو اللہ تقویت دے رہے ہیں وہ تمام چیزیں. اور پھر کہا کہ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ, اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری بھی دے. یعنی یہ تیسری مصلحت کی بات آئی ہے سامنے اس میں کہ اس اعتبار سے یہ کیا چیز ہے کہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو پھر قرآن بتا رہا ہوتا ہے وہ جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, وہ جنتیں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہیں, وہ چیزیں تمہارے لیے ہیں, اور دنیا کے اندر بھی کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ہوگا. یعنی اور اللہ کی رضا اور اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ, یہ سب چیزیں بھی قرآن بار بار سامنے لاتا ہے. تو لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں جب وہ اس راستے پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان میں ہے. یہ جب اعتراضات کرتے تب یہ کیسے بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا, آپ نے کوئی کتابی علم حاصل نہیں کیا, انہیں معلوم تھا, یہ کہہ نہیں سکتے تھے بھئی یہ سارے قصے کہاں سے پورے سارے کے سارے وہ قوموں کے معاملات اور واقعات اور چیزیں بیان ہو رہی ہیں, یہ کہاں سے سورس کیا ہے اس کی, آپ کے پاس کیسے معلومات آ سکتی ہیں؟ تو کوئی عجمی ایسا روم کا آدمی, کوئی ادھر کا آدمی, کوئی ادھر کا غلام کسی کا اس کا, یعنی اس پر مفسرین نے مختلف نام جو ہیں وہ لکھے ہیں کہ فلاں آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کا غلام تھا ایسا, کوئی عامر بن الزرمی یہ جو ہے اس کا رومی غلام تھا, یا کسی اور کی بات کی بیان, تو متعدد نام آتے ہیں جن کے بارے میں کہ یہ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عقل اگر کسی کے پاس موجود ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے کہ جس کے بارے میں جسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے, یعنی یہ انہیں بتا رہا ہے, یہ اسے پوچھ کے آ رہے ہیں. تو آپ کی شخصیت کو دیکھے اور ادھر دیکھے تو اس کی حقیقت صاف کھل جاتی ہے. کیسی بیوقوفی کی بات کہی جا رہی ہے, کیسی بیوقوفی کی بات کہی جا رہی ہے کہ اس آدمی سے یہ اکتساب فیض کر رہا ہے, یعنی چیز سے حاصل کر رہا ہے. تو یہ بات ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز کہہ دے بات چل جائے گی, بات چلتی نہیں ہے. تو لوگ دیکھ کے بھی اندازہ کرتے ہیں کون سی بات کیا ہے. تو آپ الزامات لگاتے تو چلتے نہیں تھے, لوگ دیکھتے تھے کیا ہے اس کی حیثیت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو عربی زبان کی اتنی عمدہ یہ جو خطبات نازل ہو رہے ہیں, اور وہ شخص کی بات کہتے وہ اجمی ہے, تو تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حجت تمام کر رہے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. فرمایا اللہ نے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا, بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے, وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے, اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس حوالے سے مشکل ترین حالات تھے. کتنے گویا کہیے کہ مشرکین نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے, حالات بڑے مسلمانوں کے لیے گویا کہیے کشیدہ تھے. انہی حالات میں آگے بات آ رہی ہے جس میں یہ بات آئے گی سامنے کہ مسلمان ہجرت کر گئے ہیں حبشہ کی طرف, ان کی طرف بھی بات کی اللہ نے. تو بہرحال جو لوگ وہاں موجود ہیں اور ظالموں کے ظلم کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے یہ بات ہے. تو اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس صورتحال میں مسلمانوں کو ناقابل برداشت اذیتیں دی جائیں اور انہیں کفر پر مجبور کیا جائے,
تو اگر کسی وقت کسی نے ظلم سے مجبور ہو کر محض اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر زبان سے ادا کر دیا ہے، لیکن دل اس کا عقیدہ جو ہے اب اپنا اسلام پر جو عقیدہ جو ہے کفر سے محفوظ ہے اور پختہ ہے اسلام پر، توحید پر، اور وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن زبان سے اگر یہ بات کسی وقت اس نے جان بچانے کے لیے مشکل ترین حالات کے اندر کہہ دی ہے، تو بہرحال پھر معاملہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ مواخذہ اس سے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے جو دی گئی ہے کہ مشکل حالات کے اندر اس کا معاملہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عزیمت کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس وقت عزیمت ہی درکار ہوتی ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رخصت کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ رخصت بھی انہیں ملتی ہے۔ اس میں ہمارے سامنے کئی مثالیں آ جاتی ہیں، اس میں یعنی رخصت کے معاملے میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں، عزیمت کے معاملے میں انہی کے والدین، یعنی ان کے والدین جو ہیں اہل یاسر، یعنی یاسر کی بات آتی ہے، ان کے والد جو ہیں اور ان کی والدہ سمیہ کی بات آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے معاملات کیا ہے کہ انہوں نے بہرحال جان دے دی لیکن ان کے آگے سر جو ہے نہیں جھکایا، یعنی یہ ان کے ساتھ سلوک ہوا۔ لیکن حضرت عمار کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ پہلے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اتنا زیادہ سخت جو ہے سلوک کیا گیا، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں کلمہ کفر نہ کہے، مجھ سے کہلوا لیا۔ تو یہ میری صورتحال ہوئی، پریشان تھے، رنجیدہ تھے اس کیفیت میں۔ تو آپ نے پوچھا دل کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا کیف تجد قلبک، آپ نے تمہارے دل کا اس وقت حال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے، ایمان پر مطمئن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اچھا پھر کبھی اگر ایسا موقع ہے تو بہرحال تبلیغ کر سکتے ہو، یعنی آپ نے انہیں گویا کہ یہ اس اعتبار سے کہا کہ ہاں ایسے حالات کے اندر اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جن کے معاملے میں جو اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ نے دونوں چیزوں کی گنجائش رکھی ہے، یعنی عام حالات کے اندر اگر کوئی آدمی قوت برداشت نہیں رکھتا ہے اور ایسے حالات کے اندر جبکہ اس کی جان پر سوال آ جائے، یعنی جان پر معاملہ آ جائے، تو اس وقت میں یہ سخت ترین مسائل کے اندر جو ہے پہلی بات ہو سکتی ہے، اور اس وقت بھی یہ کہ اس کے بغیر کام نہ بن رہا ہو، دل جو ہے وہ جان اس کی نہ چھوٹتی ہو، تب کی بات ہے۔ ورنہ ہمیں انہی میں وہ لوگ ملتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طریقے کے مظالم ان کے اوپر کیے گئے، لیکن جو استقامت ان کی ہے اور جو ان کا اپنا وہ نعرہ مستانہ عہد بلند کرنا ہے، وہ اسے پیچھے نہیں ہٹتے، جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آگ کے انگارے ہیں جن پہ انہیں لٹا دیا جاتا ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ چربی کے پگھلنے سے بجھتی ہے، یعنی کیفیت ہے ان کی خبر جو ہے بالکل وہ بعد کے دور میں اپنی کمر دکھاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں دیکھو یہ وقت گزرا ہے ہم پر، یعنی بڑے اچھے حالات جب ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے پیچھے کیا کچھ ہوا ہے، کیا کیا قربانیاں ہیں، ذرا دیکھو تاریخ کیا پتہ چلتی ہے۔ تو یہ اس وقت بتایا کرتے تھے، تو وہ کیفیت ان کی، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اس سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں کہا۔ ایسے حالات میں یہ بھی کیفیات ہیں کہ جس کے اندر تمہیں رخصت کی بھی اجازت دی گئی، لیکن عزیمت کی مثالیں بھی تمہارے سامنے رہتی ہیں، تو حالات کے تحت تمہیں اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ پھر اسی کے اندر ہمارے سامنے ایک اور جو ہمارے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس معاملے میں اس نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے بن عاصم، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کر کے کاٹتا گیا اور کہتا گیا کہ نبی تسلیم کریں اس کو، لیکن وہ انکار کرتے چلے گیا، بالآخر اسی حال کے اندر انہوں نے اپنی جان دی ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں بھی ملیں گی، عزیمت کے سارے مظاہر بھی ملیں گے، اور اللہ کی طرف سے جو یہ وہ کہیے کہ ایک رخصت ہے، اس رخصت کے حوالے سے بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو وقت اور حالات کے تحت چیزوں کو انسان اختیار کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہاں کیا بات ہے، پچھلے والی آیت سے پھر ملائیے اس کو، فرمایا کہ جس نے دل کی رضامندی سے، ایک بات ہو گئی تھی کہ جس نے مجبوراً معاملہ کیا، لیکن جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا تو اس کی نعمت کا کفران کرے، یعنی اسلام جیسی نعمت ملی،
آدمی کو شعور ملا اسلام کا، اسلام کی سمجھ اسے ملی، لیکن دنیا کے مفادات دنیا کی بنیاد پر جو قربانیاں اس راستے میں مانگی جا رہی تھی، یعنی آج کے دور کو بھی ہم اس سے شامل کر سکتے ہیں ان حالات کے اندر بھی، کہ ایک آدمی ایک راستہ اختیار کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ یہ دین کا راستہ ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے، یہی رضا رب کی رضا کا، اور اس کی طرف سے کہیے کہ جو اس نے حکم دیا وہ یہ وہی راستہ ہے، شرح صدر حاصل ہو جاتا، مگر اس راستے پہ چلتے ہوئے جو قربانیاں ساتھ دینی پڑتی ہیں، جو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مسائل اور مشکلات کی بات ہے، جو دنیا کے جو کہیے کہ عیش و عشرت جو اس کے ہاتھ سے نکلتے ہیں، تو یہ گویا کہ اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر وہ اس راستے کو ترک کر دے، اس راستے کو جو ہے کہیے کہ چھوڑ دے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس احسان کو جو اللہ نے اس شعور اور اس دین کی صورت میں اسے دیا ہے، کفران نعمت ہے۔ تو اللہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ پھر ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا کہ جو حیات دنیا کو ترجیح دیں آخرت کے اوپر، یعنی انسان دنیا کو قربان کر دے آخرت کے لیے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، نہ کہ دنیا بچانے کے لیے آخرت کی پرواہ کیے بغیر آدمی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلا جائے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ یہ ہجرت حبشہ والی بات آ گئی سامنے کہ اس اعتبار سے کچھ لوگ تو یہی تھے کہ جنہوں نے بہرحال، کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مجبور تھے، نکل نہیں سکتے تھے، غلام تھے، یعنی ان کے لیے کہیں جانا ممکن ہی نہیں تھا، ایسے بھی لوگ تھے۔ لیکن جن لوگوں کو کچھ آزادی میسر تھی اور جن لوگوں کے لیے یہ بات ممکن تھی، تو ان میں ایسے لوگ بھی نکلے کہ جو بہرحال جنہوں نے اس راستے کے اندر اس طریقے سے قربانی دی کہ گھر بار چھوڑ دیے اور اس راستے کو اختیار کیا، دین پر عمل کرنا جو ناممکن بنا دیا گیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کے لیے انہوں نے اس ہجرت کو جو ہے وہ اختیار کیا، اور ہجرت حبشہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اس کی تفصیل اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ تو غفور الرحیم سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں کچھ کسی درجے میں رہ جائیں تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ مغفرت کا اور مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے رہے اور قربانیاں دینے میں انہوں نے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔